حضرات کریں. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اتنے صیغوں پر مشتمل اتنا لمبا چوڑا درود آپ کے لیے پڑھنا کچھ مشکل ہو رہا ہے. تو درود کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں یا درود غوثیہ ہی پڑھیں یا درود نجینا ہی پڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے. درود کے ہزاروں ہزار صیغے ہیں, ہزاروں ہزار کلمات ہیں. صرف ادب و احترام کے ساتھ یہ سمجھ کر کے کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں, گنبد خضرا کے چھاؤں میں موجود ہیں, پیارے نبی کا مرکز اطہر ہمارے سامنے ہے اور ہم پیارے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں اور پیارے نبی اس کو سن رہے ہیں. اگر یہ آپ کا دماغ ہو گیا, یہ ذہن آپ کا بن گیا, تو آپ جیسے بھی درود پڑھیں گے, چاہے لمبا ہو چاہے چھوٹا ہو, وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. لیکن وہ درود ہونا چاہیے جو آپ کے دل سے نکلے. بڑا ہونا کوئی ضروری نہیں. سب سے چھوٹا درود الفاظ کے اعتبار سے درود تو کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. درود ہے جس چیز کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے, وہ چیز چاہے ایک ذرہ ہی ہو, وہ سب سے بڑا ہے. اگر پیارے نبی سے کسی چیز کو تعلق ہو گئی, کسی کا واسطہ ہو گیا, جیسے پیارے نبی کا جوتا جس کو ہم نالین شریف کہتے ہیں, اگر وہ پیارے نبی کے پاؤں سے چھو گیا, پیارے نبی کے پاؤں سے اس کا تعلق ہو گیا, تو اب وہ جوتا وہ ہے کہ بادشاہ بھی اپنے سر پر رکھے تو اپنے تاج کو اتار کر کے پھینک دے اور اس جوتے کو اپنے سر پر تاج بنا کر کے. یہ نسبت کی وجہ سے یہ عظمت ملتی ہے. سر پہ رکھنے کو یوں مل جائے نال پاک حضور. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سر پہ رکھنے کو یوں مل جائے نال پاک حضور, تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ تو تاجداروں کا کام ہے کہ پیارے نبی کے نالین مبارک کو, آپ کے جوتے کو اپنے سر پر رکھے. یہ تو بادشاہوں کا کام ہے. اگر وہ ہمارے سر پہ آ جائے تو یہ سب سے بڑی ہماری نسبت کی خوبی ہوگی. تو جس چیز کو نسبت ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کی اس کا عظمت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک بات یاد آئی, اس کو عرض کر دوں. خانہ کعبہ میں جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, خانہ کعبہ میں سب سے محترم مقام, سب سے عزت والا مقام حجر اسود ہے, جس کو لوگ چومتے ہیں جاتے ہیں. اب آپ لوگ جائیے گا, اللہ تعالیٰ قسمت میں رکھ دے, آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو بازار کا ہاتھ لگا کر کے چومتے ہیں. بعض لوگ اپنے ہونٹوں کو اس پر رکھ کر کے چومتے ہیں, بعض لوگ ہاتھ لگا کر کے چومتے ہیں. اور جس کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا ہے, حجر اسود وہاں مسجد کے پاس ہے, اور لوگوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ یہاں سے اب وہ طواف کر رہے ہیں. اتنی دوری پر اگر حجر اسود ہے تو یہاں سے اس کی طرف ہاتھ ایسے کرتے ہیں اور چوم لیتے ہیں. آپ ایسا دیکھ لیجیے, یہ کیا چیز ہے؟ نسبت. حجر اسود کی نسبت اشارے سے ہو گئی تو اس ہاتھ کو وہ ہاتھ چومنے کے لائق ہو گئے, اس کو لوگ چوم لیتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, غیث المنافقین, سلطان العادلین, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے تھے. حج میں گئے, طواف کر رہے تھے.
اور جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو اپنا دونوں ہاتھ اس پر رکھا اور اس کے بعد چاہا کہ ہم اس کو بوسہ دیں. حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے. اس کو چاہا کہ ہم بوسہ دیں. رک گئے اور فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں، عمر کو معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں کہ جو عمر کو کوئی عظمت دے سکے، عمر کو کوئی مقام اعلیٰ دے سکے. لیکن عمر کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے تم کو چوما تھا، لہذا تم اس لائق ہے کہ عمر بھی اس کو چومے. کیا مطلب ہوا؟ نسبت. پیارے نبی کے ہونٹوں کی نسبت تم کو حاصل ہے، لہذا تو اس لائق ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ولی اللہ کے محبوب بندے تم کو چوما کرتے ہیں اور چومنا چاہیے. تو نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ پہلے نسبت قائم کیجئے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہیں، گنبد خضرا کے نیچے ہیں، اس کی چھاؤں میں ہیں، پیارے نبی کا دربار عالی ہمارے سامنے ہے، اور آپ کی جالیہ مبارک کو تھام کر کے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اتنا چھوٹا دو لفظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہو گیا تو سمجھیے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کا جواب سن رہے ہیں. جواب کون جواب دے رہا ہے؟ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی بزرگ نہیں. تمام بزرگوں کے بزرگ، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی ذات گرامی حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں اور سن کر کے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی کہ آپ بیٹھے رہے ہیں یاری علیم آباد میں، ذرا سی زبان میں حرکت ہوئی، دماغ آپ کا پہنچا گنبد خضرا کے نیچے، اور آپ نے اس مبارک سنہری جالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اور پیارے نبی نے اس کو سن لیا اور آپ کے سلام کا جواب دے دیا، تو آپ کی قسمت کر جائے گی، آپ کی قسمت ہی کر جائے گی. تو یہ سمجھ کر کے آپ سلام کیجیے، یہ سمجھ کر کے آپ درود پڑھیے، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو سب کہہ سکتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، سب کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلام بھی ہے، سلام بھی ہے. یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام یعنی درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. تو درود و سلام آپ بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے. اللہ کے پیارے حبیب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے سلام کو سنے، آپ کے درود کو سنے اور اس کا جواب نہ دیں. یہ شان نبوت نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اے محبوب، جب بھی کوئی آپ کو سلام کرے، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، درود پیش کرے، تو آپ اس سے بہترین سلام کا جواب دیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اور اللہ کا محبوب اپنے اللہ کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا. اور جو یہ سمجھ لے اس کا ایمان ہی اس سے رخصت ہو جائے گا. سب سے زیادہ فرما بردار خدا کی فرما برداری کرنے والی جو ذات ہے اس روئے زمین پر، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے بڑھ کر کے کوئی ذات ایسی نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ نبیوں کی، نہ رسولوں کی، نہ انسانوں کی، نہ جناتوں کی. سب سے بڑھ کر کے جو ذات ہے وہ پیارے نبی کی ذات ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی درود پڑھیں، چاہے نماز میں پڑھیں یا نماز کے باہر پڑھیں، میلاد شریف میں پڑھیں یا چلتے پھرتے ہوئے پڑھیں، یہ سمجھ کر کے پڑھیں کہ ہم پیارے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں اور پیارے نبی اس کو سن رہے ہیں اور ہمارے درود کا جواب دے رہے ہیں۔ اس پر ایک بات اور یاد آئی، یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے پوری التحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ التحیات للہ، التحیات نہیں، تحیات کہیے گا تو کوئی مطلب نہیں ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جیسے لکھا ہوا ہے ویسے آپ کو پڑھنا ہے، صرف اچھٹ پچھٹ کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تو اس کا پھل آپ کو ملے گا۔ نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی جبکہ آپ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں۔ تو التحیات سے لے کر کے عبدہ و رسولہ تک التحیات کے ہر جملے کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب مانے ضروری، اگر نہیں پڑھے گا تو ضروری چیز اس کی فوت ہوگی، ختم ہوگی، اور جب ضروری چیز فوت ہو گئی تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اگر واجب فوت ہے تو، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ لیکن کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ کر کے تحیات شروع کیا، اب خوب غور سے پڑھ رہا تحیات، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یاد کر نبی تو مدینے میں ہے، یا ہیاری کی مسجد میں آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نماز میں آپ کچھ پڑھتے ہیں اور باہر آ کے کچھ کہتے ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ سجاد بابو بیٹھے ہوئے ہیں، اے سجاد بابو آپ یہاں آئے، یہ اگر یہاں نہیں ہو تو اے سجاد بابو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے وہ سجاد بابو جو گھر پہ ہیں بلا لیا ہے نا، جو سامنے ہوتا ہے اس کو اے کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر اے نبی سلام ہو، 2 لفظ ہے، آپ پر اے نبی سلام ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز صرف آپ کے احیاری کی مسجد میں نہیں ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ہر ملک میں ہو رہی ہے، اور ہر نمازی یہ پڑھتا ہے، وہاں جہاں پڑھنے والا السلام علیکہ ایھا النبی موجود ہے وہاں ہمارے نبی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مقدسہ موجود ہے، اور آپ جب سلام کرتے ہیں تو ہمارے نبی اس کو سن لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ جیسے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کب کہا السلام علیکہ ایھا النبی؟ جب اس کا محبوب لامکاں میں پہنچ گیا، ایک کمان سے بھی زیادہ نزدیکی میں پہنچ گیا، قریب سے قریب تر پہنچ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، گویا وہ آپ کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا بنا لو اور نبی کو سلام کر دو، اور یہ بنا لینا ہی کفر و شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں بنا سکتا کہ یہ ذات جو ہے یہ خدا کی ذات ہے، یہ ذات خدا کی ذات ہے۔ اگر کسی نے ایسا سمجھ لیا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے، محدثین کرام نے اس بات کی وضاحت کی کہ جب تم درود پڑھو تو یہ سمجھو کہ تم اپنی جگہ پر اپنی طرف سے بارگاہ رسالت پہ درود پیش کر رہے ہو، اپنی طرف سے پیش کر رہے ہو۔ اب تحیات ہم نے پڑھ لیا، اب درود اور رسول تک پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم کو تو کھڑا ہونا چاہیے نا، تیسری رکعت کے لیے عشاء کی نماز میں کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ واجب ہے،
فوری طور پر کھڑا ہو جانا واجب ہے، لیکن ہم فوری طور پر کھڑے نہیں ہوئے، دماغ ہمارا بٹا ہوا تھا، ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی نہیں کہا اللہم صلی علی محمد، اتنا کہا کہ یاد آ گیا یہ دوسری رکعت میں تو ہم کو درود نہیں پڑھنا چاہیے، اب ہم کھڑے ہو گئے، وہ ہمارے امام، اماموں کے امام، امام الائمہ، کاشف الامہ، سراج الامہ، تمام اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے بھول سے اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا تھا تو اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، واجب الادا ہوگی۔ یا اللہ درود پڑھا تو اس وقت سجدہ سہو تو کسی غلطی پر ہوتی ہے، کسی غلطی سے سجدہ سہو ہوتی ہے، سجدہ سہو ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے گا، لیکن یہ درود پڑھنا کیسے غلطی ہو گیا؟ یہ تو ہر حال میں نیکی ہے، ہر حال میں اچھی چیز ہے۔ امام اعظم نے یہ مسئلہ سامنے رکھا، آپ کے شاگردوں نے اس کی وضاحت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام اعظم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، امام اعظم تشریف، امام اعظم کی بارگاہ میں سرور کائنات تشریف لائے اور فرمایا ابو حنیفہ، نعمان جو مجھ پر درود پڑھے گا تم نے اس پر جرمانہ عائد کر دیا؟ ہاں، تم نے سجدہ سہو کا اس کے اوپر حکم دیا ہے کہ جو اللہم صلی علی محمد کہتے اس پر سجدہ سہو کرنا ہے تب نماز صحیح ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کیا شان ہے امام اعظم، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کی وجہ سے میں نے سجدہ سہو کا وجود اس کے اوپر عائد نہیں کیا، سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا، یہ اس غلطی کی وجہ سے میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کے اوپر درود پڑھا کر کے پڑھا، آپ کے اوپر درود پڑھا اور بھول کر کے پڑھا، آپ کی ذات جو بھول جائے گا اس کا ایمان سے نکل جائے گا، لہذا اس نے بھول کر کے درود پڑھا ہے، اس بھول کی بنیاد پر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب اس کی نماز ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، یہ محبت ہے حضرت امام اعظم۔ ہم لوگ حنفی مسلمان ہیں، مسلمان صرف مسلمان نہیں ہیں، حنفی مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان نہیں ہیں، معتزلی مسلمان ہم نہیں ہیں، سنی مسلمان ہیں، حنفی مسلمان ہیں، حنفی مسلمان جو امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتا ہے وہ حنفی مسلمان ہوتا ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ تو باہر گئے لیکن لاہور میں آ کر کے انہوں نے قیام فرمایا، حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ علی حجویری ہیں کہ جن کے مزار پر حاضر ہو کر حضرت غریب نواز خواجہ حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ 40 دنوں تک چلا کھینچا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دنیا میں آپ کو کہیں تلاش کروں تو کہاں جاؤں آپ کو تلاش کروں؟ سوال سمجھنا ہے کہ نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دنیا میں کہیں آپ کو تلاش کروں تو کہاں جاؤں آپ کو تلاش کرنے؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھ کو تلاش کرنا چاہو، مجھ سے ملاقات کرنا چاہو، میری زیارت کرنا چاہو تو نعمان کی خدمت میں حاضر ہوا کرو، ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرو، وہاں حاضر رہو، وہ جو درس دیتے ہیں، وہ جو تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم میری تعلیم ہے، وہ سبق میرا سبق ہے، وہ حدیثیں میری حدیثیں ہیں جو وہ پڑھایا کرتے ہیں۔ وہ مقام ہے حضرت
اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہم لوگ تمہیں کے ماننے والے ہیں، انہی کے ماننے کی وجہ سے اپنے آپ کو حنفی مسلمان کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن جو حالات ہوں گے آپ صحیح طور پر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج آسمان کا سورج روایتوں کی بنیاد پر چوتھے آسمان پر ہے، اور اس کا جو رخ ہے، چہرہ، وہ اوپر کی طرف ہے، اور اس کا جو پچھلا حصہ ہے سر کا وہ ہماری طرف ہے۔ لیکن اپریل اور مئی میں اس کی گرمی کا اندازہ آپ لگائیے تو اس کی گرمی کتنی ہوتی ہے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا کہ وہ سورج وہاں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر کے 1.25 میل کی دوری پر اس زمین کے اوپر رکھے گا۔ 1.25 میل، اب میل پتہ نہیں کیا مراد ہے میل سے، لیکن اگر جو میل ہم لوگ جانتے ہیں اگر وہی میل آ جائے تو یہاں سے اگر ہم اس سے بھی کم 1.25 میل اتنی دوری پر وہ سورج آ جائے گا، اور اس کا چہرہ اوپر نہیں رہے گا، نیچے ہو جائے گا۔ اب اس وقت اس کی گرمی کتنی ہوگی؟ ہم لوگ برداشت کر سکیں گے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکے گا۔ اسی لیے حدیثوں میں آیا کہ اس کی گرمی سے لوگوں کے اتنے پسینے نکلیں گے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا، تیرے گا اپنے پسینے کے اندر، اتنا زیادہ پسینہ ہوگا۔ لیکن اس میدان محشر میں عرش کا سایہ بھی ہوگا، اس میدان محشر میں لواء الحمد کا سایہ بھی ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ شفاعت کا جھنڈا عطا فرمائے گا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ پوری دنیا اگر اس کے سائے میں آ جائے تو ایک حصے میں ساری دنیا سما جائے گی۔ اتنا بڑا سایہ ہوگا۔ اس سائے میں رہے گا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس پر عقیدت و محبت سے درود پڑتا ہے وہ اس سائے کے اندر ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا آسان سودا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی درود پاک وہ ہے جو نکاح کی بنیاد بھی ہے۔ یہ نکاح کی محفل ہے نا، نکاح میں ہم لوگ یہاں مہر کا مقرر کرتے ہیں، مہر مقرر کرتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم مقرر کر سکتے ہیں، اور کم کی البتہ مقرر ایک حد ہے تو اس سے کم نہیں کر سکتے، 10 درہم شریع سے کم نہیں کر سکتے، اوپر جتنا چاہو چلے جاؤ، اس کی اجازت ہے، لیکن زیادہ رکھنے سے بھی برکت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس کو روکا ہے کہ نہیں، لڑکے کی جو حیثیت ہے، لڑکے کا جو مقام ہے، لڑکے کی جو کمائی ہے، اس کمائی کو دے کر کے اور لڑکی کی بہنوں کا جو مہر ہے اس کو دے کر کے تم مہر مقرر کرو، تاکہ لڑکے پر جبر نہیں گزرے، آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر دے۔ ہم لوگ اس کو دین مہر کہتے ہیں، دین مانے قرض، اس کو ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرنا واجب ہے، ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے جس کا قرض ہے وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو یہ بات الگ ہے، معاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرے تو اس سے معافی کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، قرض ہے۔ تو وہاں بھی مہر رکھا گیا۔ جب پہلا نکاح ہوا تھا جنت کے اندر تو وہاں بھی مہر رکھا گیا، تو وہاں روپیہ پیسہ تو نہیں تھا، درہم و دینار نہیں تھے،
کاغذ کے نوٹ نہیں تھے تو وہاں کیا چیز محض رکھی گئی؟ اب اس میں فقہائے کرام نے، مفسرین اعظام نے آپس میں اختلاف کیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھوایا حضرت آدم سے، کوئی کہتے ہیں کہ 17 مرتبہ پڑھایا، کوئی کہتے ہیں 21 مرتبہ پڑھایا، اختلاف روایت ہے، لیکن درود پڑھوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس جگہ ایک چیز اور میں عرض کر دوں، کیونکہ محفل میلاد جو ہوتی ہے وہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں۔ اس میں لوگ بیٹھتے ہیں تاکہ ہم دین سیکھیں، دینی معلومات حاصل کریں۔ حضرت حوا ہماری آپ کی سچی دادی ہیں، تمام انسانوں کی ماں ہے، مائیں اول ہے۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو علیہ السلام نہیں کہتے، آپ چھوڑ دیجیے ان سب کیا بول رہے ہیں۔ علیہ السلام جو ہے یا علیہ السلام جو ہے یا علیکم السلام جو ہے، یہ نبیوں کے لیے، معصوموں کے لیے۔ جو شخص معصوم ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، گناہ اس سے صادر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عصمت کا ذمہ اپنے کرم پر رکھا ہے، گناہ نہیں ہو سکتا اس سے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتے جو بھی ہوں گے ان کو ہم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام وغیرہ۔ ایسے ہی جتنے نبی ہیں، نبی رسول، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہیں۔ قرآن پاک میں ہے واللہ یعصمک من الناس، نبیوں کی جماعت کی عصمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اب جن سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ تو ہماری طرف ہے، رات و دن ہم سے گناہ ہوتا ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے جیسے کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں پیدا فرما کر کے اپنی حکمت کا اظہار فرمایا کہ وہ معصوم ہے۔ تو جو معصوم ہے ان کو علیہ السلام کہا جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام علیہ السلام کہا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی دوسرے کو سلام بھیجنا ہے تو ان کے ماتحت کہا جا سکتا ہے۔ اس کو ذرا غور سے آپ سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ان کے ماتحت سلام کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، کہ اللہ صلاۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، اولاد پر۔ تو اولاد تو ان کے نبی نہیں ہیں، معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ہم سلام بھیج سکتے ہیں۔ بغیر ذریعے کے ڈائریکٹ علیہ السلام یا علیہ السلام یہ غیر نبی کو نہیں کہہ سکتے۔ یہی فرق ہمارے اور شیعوں کے درمیان ہے۔ شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت امام حسین کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت زین العابدین کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت امام باقر کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ڈائریکٹ ان کو علیہ السلام نہیں کہتے، بلکہ نبی کی تربیت میں ان کو سلام کرتے ہیں، اور نبی کی وجہ سے، نبی کے آل کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہمارے علماء جو ہوتے ہیں بہت ہی محتاط ہوتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو اپنے ہر لفظ کو پہلے تولتے ہیں۔ کیسے تولتے ہیں؟ شریعت کے ترازو پر۔
کہ یہ لفظ ہم بولیں گے تو شریعت گرفت تو نہیں کرے گی، پکڑ تو نہیں کرے گی، انسان سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ دونوں سمجھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ جو لکھ دیں گے پھر اس کا جواب دہ ہم کو ہونا پڑے گا۔ اس لیے جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ ہر بات ذمہ داری کے ساتھ بولا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ تو حضرت آدم و حوا کا جو نکاح ہوا اس میں جو مہر قائم ہوا وہ مہر ہے درود پاک۔ درود کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ درود کا مقام بہت ہی بلند والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا، لیکن درود پڑھتا ہے۔ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، خدا بھی درود پڑھتا ہے، اس میں ہم شامل ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں ہم شامل نہیں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے، ہم درود پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ پہلے وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد ہم کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ درود پڑھنے کا حکم حضرت آدم خدا کی پہلی تخلیق نہیں ہے، خدا کی پہلی تخلیق نہیں ہے۔ جو یہ سمجھے کہ سب سے پہلی مخلوق حضرت آدم کی ذات ہے یا حضرت حوا کی ذات ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت جابر ایک مشہور صحابی، مزار پاک ان کا ترکی کے اندر، میری حاضری وہاں ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی سے عرض کیا، اول ما خلق اللہ اولا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اے نبی آپ بتائیں۔ یہ بات تو کوئی تاریخ والے سے پوچھنا چاہیے، ہسٹری والے سے۔ ہسٹری والا جانتا ہے کہ دنیا کیسے قائم ہوئی، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، ہسٹری والوں سے پوچھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان و عقیدہ تھا کہ ہمارا جو یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب کوئی ہسٹری والا نہیں دے سکتا ہے، جغرافیہ والا نہیں دے سکتا ہے، سائنس دان نہیں دے سکتا ہے۔ ہمارا یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب صرف نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ معمولی سوال نہیں۔ ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ محفل جو سجائی گئی تو سب سے پہلے چوکی لا کر کے یہاں کس نے رکھا؟ آپ لوگ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، لیکن ذاتی صاحب جواب دیں گے۔ وہ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے یہ چوکی کس نے لا کر کے رکھی، تو یہ سوال انہیں سے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ چوکی سب سے پہلے کس نے رکھی ہے، تو وہ صحیح جواب دیں گے۔ ہم نہیں دے سکتے، آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ تھے ہی نہیں جب یہ چوکی رکھی گئی تھی، وہاں ہم موجود ہی نہیں تھے۔ تو حضرت جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بخاری میں نہیں، بخاری کے باپ کے یہاں نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دادا کے یہاں بھی نہیں ہے۔ ان کے دادا کے جو استاد تھے جن کا نام تھا حضرت امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب، ان کے مصنف کے اندر پیارے نبی کا جواب موجود ہے، آج بھی وہ کتاب موجود ہے۔ پیارے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اول ما خلق اللہ نور نبی یا جابر،
کہ جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ تمہارے نبی کا نور تھا. سبحان اللہ. وہ تمہارے نبی کا نور تھا. آج بھی وہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے مصنف عبد الرزاق. یہ بخاری شریف سے بہت پہلے کی تصنیف ہے. حضرت سیدنا امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص شاگرد ہیں اور انہوں نے اس حدیث کو جمع کیا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے بڑے عالم اور پیارے نبی نے ان کے علم کی تعریف فرمائی تھی. وہ ان کے شاگرد خاص ہیں حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے مصنف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا. پھر اس نبی کے نور کو یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو بہرحال کائنات کی تخلیق میں سب سے اول تخلیق، سب سے پہلی تخلیق قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قلم ہے. قلم اول ما خلق اللہ قلم، یہ بھی حدیث پاک میں. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو یہ دو بات کیسے ہو سکتی ہے؟ نون والقلم، قسم ہے قلم کی، قسم ہے نون کی. جو لکھتا ہے اس کی قسم یاد فرما رہا ہے پروردگار عالم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عمدہ اس کا فیصلہ کیا ہے. میاں قلم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا قلم کیا ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ پیارے نبی کی زبان مبارک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایسا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے وہ زبان کہ جو کہہ دے وہی ہو کر کے رہ جائے، وہی ہو جائے. تو وہ قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ زبان مبارک ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نون جس میں نقطہ ہوتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان کی نوک ہے کہ اس نوک سے جو بات نکلتی ہے وہی الہی ہو کر کے نکلتی ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. باتیں چلی جائیں گی بہت. دوسری طرف میں نے ہمارے بزرگ پیشرو مقرر انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. بس دو ایک باتیں اس کے بارے میں بیان کر کے میں ایک آپ کے معاملات کو سامنے لاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ سب عورتیں جو تمہارے عقد میں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، وہ تمہارا لباس ہے. عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہے. لباس کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم پہنے ہوئے. اگر یہ نہیں ہوتا گنجی پہن کے ہم آ جاتے تو آپ اس کرسی پر ہم کو بیٹھا کر کے تقریر سنتے. لباس سے آدمی پہچانا جاتا ہے. الناس باللباس، آدمی کی پہچان اس کے لباس سے ہوتی ہے. کسی خاکی کپڑے والے کو ہم دیکھیں کہ وہ کوٹ پتلون میں آ رہا ہے، ٹوپ بھی لگایا ہوا ہے، دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے وہ یہ پولیس کے محکمے کا کوئی آدمی. تو لباس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے. لمبا کرتا پہن کر کے کوئی آ گیا بالکل مولوی معلوم ہوتا ہے، مولوی کا لباس پہنے ہوئے. امامہ باندھ کے آ گیا کوئی بزرگ آدمی معلوم ہوتے ہیں، اللہ والے معلوم ہوتے ہیں. تو لباس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے. قرآن پاک فرماتا ہے ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. تم اگر اپنی پہچان صحیح کرانا چاہتے ہو تو اپنے لباس کو درست کرو، اپنے لباس کو صحیح کرو. تمہارا لباس صحیح ہوگا تو تمہاری پہچان بھی صحیح ہوگی، اور اگر تمہارا لباس غلط ہوگا تو پھر تمہاری پہچان نہیں ہو سکتی. سادی شیرازی
रहमत अल्लाह अलैह को एक शख्स ने दावत दी तो हुजूर हमारे यहाँ खाने की दावत है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, शहर के लज़्म लोग आ रहे हैं, इज्जत वाले लोग आ रहे हैं, आप भी तशरीफ लाइए। तो हज़रत सादिक शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा लिबास जिसमें पेबंद लगे हुए थे, फटे पुराने थे, पहना और उसके बाद चले गए उसके दरवाजे पर। तो उनका तुम कौन हो? तो मैं सादी हूँ। लेकिन ये लिबास ये तो किसी फकीर का लिबास मान होता है, किसी मंगते का लिबास मान होता है। धोखा देने आया, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भगा दिया। आए और घर आकर के उन्होंने अपना लिबास चेंज किया, बदल। ये बात जो आलिमाना शान होती है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। अब उसके बाद उसके दरवाजे पर लोगों ने दूर से देखा, हज़रत सादिक तशरीफ ला रहे, दोनों तरफ लाइन लगा करके लोग खड़े थे। अदब एहतराम के साथ सलाम पेश किया, हाथों को चूमा, पाँव को चूमा, उनकी आओ भगत हो गई। बैठ गए दस्तरखान पर, खाना लगाया गया तो हज़रत सादिक शिराज़ी ने खाने का लुक़मा उठाया और अपने जेब में रखा। इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी, अल्लाह वाला आदमी है, इसको खाने का ढंग नहीं, दस्तरखान पे बैठने का ढंग नहीं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हुजूर आप? शादी आया हुआ था जिसको आप लोगों ने गुस्तार किया, अब वो उसका लिबास आया है जिसकी आपने इज्जत की है, तो लिबास ही को हम खाना खिला रहे हैं, लिबास को हम दे रहे हैं। तो असल ये है कि आदमी की इज्जत जो है, अजमत जो है, वो लिबास की वजह से होती है। तो हुन्ना लिबासुन लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम जितना ज्यादा उसको बनाओ श्रृंगार के साथ रखोगे, अजमत और एहतराम के साथ रखोगे, अच्छाई के साथ रखोगे, उतनी ही तुम्हारी अच्छाई जाहिर होगी और तो उतनी ही तुम्हारा एहतराम और तुम्हारा एजाज होगा। और अगर उसमें खामी है तो तुम्हारी भी खामी होगी। इसीलिए प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुल लिअहली वाना खैरुल लिअहली, खैरुकुम खैरुल लिअहली यानी अहलिहिम। ए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपने बाल बच्चों के बारे में बेहतर है। तुम मुझे देखो कि मैं अपनी बीवियों के साथ कैसे रहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी के शरीके जिंदगी के साथ कैसे रहता हूँ, मुझे देखो और मुझे देख करके अपनी जिंदगी को बनाओ। इसमें एक चीज और है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वान तुम लिबास लहुम, और तुम सब अपनी बीवियों के लिबास हो, यानी दोनों में बदलें चाहिए। तुम उसकी इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करे, तुम उसका एहतराम करो, वो तुम्हारा एहतराम करे, तुम उसकी अहमियत को समझो, वो तुम्हारी अहमियत को समझे। लेकिन एक चीज और भी ज़हन में रखनी कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में पहले औरतों का जिक्र किया है, फिर मर्दों का जिक्र किया। औरतों का जिक्र पहले और मर्द का जिक्र बाद में। क्यों कि मर्द से ज्यादा काबिल रहम औरतों की शख्सियत है, औरतों की जात है, लिहाजा उसका तुम एहतराम ज्यादा करो। अल्लाह ताला उसको फोकस दे रहा है, उसको पहले जिक्र कर रहा है ताकि तुम उसके मकाम को समझ सको। तो इस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए मुसलमान आज जो हमारे माशरे में, हमारे घरों में जो इख्तिलाफात बारिश के पानी की तरह, बूंदों की तरह रोनमा हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम उसकी अहमियत को नहीं जानते, वो हमारी अहमियत को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? इल्म नहीं, न उसके पास वैसा इल्म है, न हमारे पास वैसा इल्म है, इल्म की कमी है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का सीखना, तलब करना, मांगना, ये हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। जो मुसलमान इल्म नहीं सीखता है वो मुसलमान कैसा है? कुरान पाक का नाम ही कुरान, कुरान के माने पढ़ो, पढ़ना। तो पढ़ना ये इंसान मुसलमान की जिंदगी, इल्म सीखना
مسلمان ہی اس سے بہت پیچھے ہو گیا، بہت دور ہو گیا۔ اسی لیے جتنی قومیں دنیا میں ہیں وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور مسلمان پیچھے گھٹتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ علم نہیں، علم کی کمی ہے۔ علم کو اگر علم میں کمی رہے گی آپ کا معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکے گا۔ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں علم دین کو آپ رواج کریں، خاص کر کے علم تو کوئی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، فرینچ سیکھ سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں، چائنیز سیکھ سکتے ہیں، مختلف علوم آپ حاصل کر سکتے ہیں، سائنس حاصل کر سکتے ہیں، جیومیٹری حاصل کر سکتے ہیں، اوکلیدس حاصل کر سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے اپنے علم دین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ اگر وہ چیز ہم حاصل کر لیں گے تو ہم اپنے بال بچوں کو بھی صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی بیوی کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری بیویاں بھی ہماری عزت و احترام کرنا سیکھیں گے۔ علم ہوگا سب، اور علم ہی نہیں ہوگا تو سب اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مراد کو توفیق عطا فرمائے، اور آج کی یہ مبارک محفل جو شادی کے سلسلے میں قائم کی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو قبولیت سے مشرف فرمائے۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں شادی کے موقع پر محفلیں میلاد ہوتی ہیں۔ یہاں کے لوگ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان کو ایسا کرتا ہے۔ میں نے یہی کیفیت یورپ کے تمام ملکوں میں دیکھا، افریقہ کے بیشتر ملکوں میں جہاں جہاں ہمارا جانا ہوا، ہم نے دیکھا کہ میلاد شریف کی محفل ہر شادی کے موقع پر وہاں قائم ہوتی ہے، دلہن کے یہاں بھی اور دلہا کے یہاں بھی۔ کیوں لوگ قائم کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی برکت ہماری بیٹی کو حاصل ہو، ہمارے دلہا کو حاصل ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پیارے نبی کے ذکر کی عظمت کیا ہوتی ہے اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر جگہ وہ محفل قائم ہوتی ہے، مختلف جگہوں میں، مختلف ملکوں میں اس کا نام الگ الگ ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں اس کو جہاں ہم رہتے ہیں رفع جگہ کی محفل کہتے ہیں، حالانکہ یہ ہے محفل میلاد۔ مصر کے علاقے میں ذکرہ کہتے ہیں، حالانکہ محفل میلاد۔ مختلف ملکوں میں الگ الگ اس کا نام ہے، لیکن ہے سب میلاد شریف۔ ہمارے علاقے میں اس کو میلاد شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک محفل کو قبولیت سے مشرف فرمائے، اور عزیزاً احمد رضا جس کی مجلس صاحبزادی کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو دونوں گھروں کے لیے بابرکت بنائے۔ جناب آفتاب عالم صاحب کی دلہا کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نہال فرمائے، ان کے خاندان کو نہال فرمائے، اور ان دونوں فیملیوں کے اندر محبت کو اللہ تعالیٰ پروان بڑھاتا رہے، اور ان دونوں کے اندر محبت ہمیشہ قائم رہے۔ شادی ہوتی ہے شادی کے لیے، شادی مانے خوشی، شادی اسی لیے ہوتی ہے کہ زندگی بھر خوشی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں اس بیچ میں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کم علمی کی وجہ سے۔ اگر علم ہو مسلمانوں میں تو یہ طلاق کا معاملہ ہی نہیں پیدا ہوگا، نہیں ہو سکتا، طلاق کا مرحلہ نہیں آ سکتا ہے اگر علم ہو مسلمان کو۔ لیکن علم کی کمی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے بھائی 3 طلاق کو بند کرو، بھائی 3 طلاق کو کیوں بند کرو؟ ایک ہی طلاق کو بند کرو، طلاق کا معاملہ ہی بند کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کیوں طلاق رہے گی؟ جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تب طلاق ہو، لیکن یہاں تو طلاق کے معاملے میں آدمی قربان ہے، جو چاہتا ہے بن دیتا ہے، جب چاہتا ہے بن دیتا ہے۔ شریعت نے جو اصول، جو ضابطہ، جو قانون ہم کو دیا ہے، اس قانون سے ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس قانون کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ خرابیاں ہمارے ماحول میں، ہمارے برادری کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی۔ برادری سے یہ مطلب نہیں کہ انصاری میں نہیں، مسلمانوں میں ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی، وہ علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے کہ طلاق کیسے دینا چاہیے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ گنہگار بھی ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کی نگاہ میں وہ بدنام بھی ہوتے ہیں، اور غیر لوگوں کو
بدنام کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں یہ ہماری طرف سے ہوئی. تو ہمارے نوجوانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی قدم اٹھائیں تو اس کو سوچ سمجھ کر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اس بات محفل کو اس نکاح کے لیے وجہ برکت بنائے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے.